70 سال میں ہندوستان میں کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کر سکے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی اسی وجہ سے، اسی مسئلے کی وجہ سے، آپ دیکھ لیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یہ دونوں مین سٹریم نہیں ہو سکے علاقے۔ کیوں؟ ہم نے پورے کشمیر کو متنازع کہا ہوا ہے، اور گلگت بلتستان کو بھی ہم نے کہا کہ یہ اس کا حصہ ہے، ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری فارن پالیسی کی بہت بڑا فیلئر ہے، اور آج دنیا پھر ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ اس مسئلے کی وجہ سے 70 سال سے اپنے آئینی حق سے محروم ہیں۔ وہ اس وجہ سے ان لوگوں کو مین سٹریم نہیں کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے۔ تو پھر جب اس مسئلے کا حال یہ ہونا ہے تو پھر گلگت بلتستان کا بھی کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ہمارے لوگ تو پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں آئینی طور پہ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کے اس فیصلے کے بعد، کشمیر کو ضم کرنے کے بعد، گلگت بلتستان کی علیحدہ حیثیت کو پاکستان کو اعلان کر دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غور و خوض ضرور ہونا چاہیے، اس بارے میں سیریس سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے، چونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدقسمتی سے مسئلہ کشمیر پہ ہماری گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اسمبلی میں ایک ریزولوشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکا۔ تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے متعلق بھی کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے، یا ان لوگوں کو امید دلائی جائے کہ نہیں، یہ ایشو ختم نہیں ہوا، یہ ایشو چل رہا ہے۔ تو کیا گلگت بلتستان کی علیحدہ حیثیت سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اگر گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر سے مشروط کر کے کوئی بھی نظام دیا جاتا ہے تو اس سے مسئلہ کشمیر کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ وہاں پہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس بنواتے ہیں اور اس کو اسپیشل سٹیٹس دیتے ہیں، اور اس کا پریمبل میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ ٹل فردر ڈیسیجن آف دا کشمیر اس کا یہ سٹیٹس ہوگا، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا۔ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں یہی کہا گیا گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو گلگت کی علیحدہ حیثیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، تو ایسے میں حکومت کیسے کوئی اقدام لے سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہم کشمیر کا حصہ نہیں، ہم مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اب کورٹ کے آرڈر کے اندر اس علاقے کو کشمیر کا حصہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ہمارے لوگ کشمیر اس کورٹ کے فیصلے کو پڑھے بغیر وہ کہتے ہیں جی نافذ کرو۔ بھئی اس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی ہے کہ آپ ریویو پہ چلے جائیں، کہ اس پیرے کی حد تک کم سے کم آپ ریویو میں چلے جائیں۔ آپ یہ کہیں گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم اکثر گلگت بلتستان کے عوام کو مخاطب کرتے رہتے ہیں، تو نریندر مودی گلگت بلتستان کے عوام سے چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کی اسٹریٹجکلی بڑی اہمیت ہے۔ کشمیر اس کشمیر اور اس کشمیر سے زیادہ ہے۔ ادھر صرف پانی کا ایشو ہے نا جی۔ اب جتنا پانی آنا تھا ادھر سے، اس پہ تو ہندوستان نے جو ڈیم شیم بگلیہار کشن گنگا جو بھی بنا کے ہمارے دریا خشک کیے، باقی سارا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بی کے تھرو آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان 4 بڑے ملکوں کے جو ہے وہ وسط میں واقع ہے۔ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے، ایک طرف آپ کا انڈیا ہے، تو ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن میں ہے۔ اور اس کے علاوہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ آپ کا انٹری پوائنٹ ہے گلگت بلتستان۔ اس لیے نریندر مودی کو تکلیف ہے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی سے، گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے۔ نریندر مودی کی کوشش یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے آئینی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور اس ایکسپلائٹیزیشن کے نتیجے میں سی پیک کو متنازع بنایا جائے۔ آپ نے سی پیک کی بات کی، گلگت بلتستان کو اس راہداری کا گیٹ وے تصور کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ حالات میں جو کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کے جو جاری منصوبے ہیں وہ سست روی کا شکار ہوئے ہیں؟ سی پیک کے جو منصوبے تھے وہ سلو ہوئے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور ابھی ایک سی پیک اتھارٹی بنی ہے ایک جنرل صاحب کی سربراہی میں۔ امید ہے کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ اس منصوبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں، یہ گیم چینجر کہا کرتے تھے ہم لوگ اس پروجیکٹ کو، اور یہ واقعی تھا۔ آپ دیکھیں، گوادر سے لے کے خنجراب تک پہنچنے کے لیے آپ کے 9 دن لگتے تھے۔ آپ کی اس سی پیک کے بدولت آپ گوادر سے خنجراب 3 دن کا سفر ہو گیا۔ کتنا لنک ہو گیا پورا ملک۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ فوج آج بھی اسی طریقے سے اس سی پیک کو سپورٹ کر رہی ہے جس طریقے سے پچھلے دور میں کرتی رہی ہے۔ امید ہے اس حکومت کو ان کٹے کٹیوں سے نکال کے سی پیک کے گیم چینجر منصوبے کی طرف ان کی توجہ آئے گی۔
حفیظ الرحمان صاحب یہ بتائے گا کہ لداخ اور کارگل کے لوگ جو ہے وہ بھی سیز فائر لائن کے دونوں جانب تقسیم ہیں، خاندان بہت سے، ان کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی منصوبہ آپ کے زیر غور ہے، جیسا کہ گزشتہ سال کرتارپور راہداری کا آغاز کیا گیا بھارت کے ساتھ؟ ہماری اسمبلی نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے کہ جہاں کرتارپور کھولا گیا ہمیں خوشی ہے، اچھی بات ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ کارگل اور لداخ کے اندر کارگل سکردو کے اندر بہت سی خرمنگ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ اور اس پار 5000 فیملیز ہیں جو منقسم ہیں، بالکل دریا کے اس پار وہ ہیں، اس پار یہ ہیں، وہ منقسم خاندانوں کو ملنے کا کوئی ذریعہ دیا جائے۔ ہماری وفاقی حکومت بھی یہ چاہتی ہے آل ٹریڈیشنل روٹس کو کھولا جائے، اور انڈیا بضد ہے، اس روٹ کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ یک طرفہ فیصلے سے تو یہ روڈ کھل نہیں سکتا ہے نا جی۔ اگر سری نگر مظفر آباد لنک ہو سکتا ہے، رابطہ ہو سکتا ہے، اس پہ کرتارپور پہ جو ہے اتنی 40 ارب روپے 20 ارب روپے لگا کے سکھوں کے لیے ایک انتظام کیا جائے، جو ہم مانتے ہیں بہت اچھی بات ہوئی ہے، تو وہ منقسم خاندان جو کھرمنگ میں بیٹھے ہیں، جو چھوربٹ میں بیٹھے ہیں، ہماری تحصیل جو چھوربٹ ہے اس کا آدھا حصہ ادھر ہے آدھا ادھر ہے، تو ان کی رشتے ہوئے ہیں، 70 سال بعد لوگ جو ہے وہ کدھر سے مل رہے ہیں، واگا بارڈر سے جا رہے ہیں، دلی سے آ رہے ہیں، وہ واپس جموں سے سری نگر سے کارگل۔